نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے ہوئے آتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں، پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، کیونکہ میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ یعنی اگر ناحق کوئی کسی کا مال چرب زبانی کی وجہ سے حاصل کرتا ہے تو گویا وہ دوزخ کا ایک حصہ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اب اس میں جان بھی ڈال، یعنی فگرز بنا کے انہوں نے بیچنا، اور وہ یہ کام کبھی نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، یعنی اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر بیچ ڈالی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ یعنی اسے پتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میری جان چھوٹ جائے تو خراب چیز کو بھی میں بیچ ڈالوں، تو ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا۔ سودا بیچتے وقت اس کا عیب بتانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو دیکھا کہ انگلیوں کو کچھ نمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، غلے والے یہ کیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ پھر فرمایا، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ بڑھایا گیا ہو تو دودھ دوہنے کے بعد خریدنے والے کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، چاہے تو اسے رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے، اور ایک سا کھجور بھی اس کے ساتھ دے۔ یعنی یہ نہیں کہ کہا کہ اچھا میں یہ بھینس خرید رہا ہوں یا بکری خرید رہا ہوں، لا کے اس کا دودھ پی کے پھر کہا کہ یہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر اس نے اس کا دودھ لیا ہے تو واپس کرتے وقت کیا کرے؟ اس کا بدلہ بھی ساتھ دے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ حبل الحبلہ تک اونٹ کے گوشت کی سودا بازی کرتے، یعنی ایک اونٹنی جو بیچی جا رہی ہوتی، اگر وہ حاملہ ہوتی تو صرف اس کا سودا نہیں کرتے، اس کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی، اور اس کا بھی جو آگے بچہ پیدا نہ اس تک کا سودا کر لیتے۔ نہیں سمجھ آئے؟ یعنی ایک اونٹ کی قیمت مثلا 10,000 روپے، وہ کہے نہیں تم 30,000 دو مجھے، کیونکہ یہ بچہ دے گی تو اس کے بھی 10,000 دے دو، وہ بھی تو بڑا ہوگا نا، پھر آگے وہ جنم دے گی تو اس کے بھی پیسے مجھے ابھی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی ادھار سے، یعنی دونوں طرف ادھار بے کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بے نجش، یعنی بائیں کی طرف سے مقرر کردہ لوگ جو خریدار کو زیادہ قیمت ادا کرنے پہ راغب کر سکیں، نیز چڑھتی بولی سے منع فرمایا۔ یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، جو بولی پہ مال بیچتے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ایک بولی لگاتا ہے اتنے روپے، اس سے پہلے کہ اس پہ بات ختم ہو جائے ایک کرائے کا ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ اور بولی دے دیتا ہے۔ ابھی وہ بات کوئی اور اس پہ اور بولی دیتا ہے تو اس قیمت کو بڑھانے کے لیے پھر اسی طرح کا کوئی شخص مزید بولی دے دیتا ہے، تو اس قسم کے دھوکے سے بھی مال کمانا منع ہے۔ پھر اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں کے 1 یا 2 یا 3 سال کے لیے پیشگی سودے کر لیتے، یعنی باغ لگا ہوا ہے، 1 سال کی مثلاً قیمت 10,000 ہے تو وہ کہے نہیں 30 دے دو، تم 3 سال کے لیے باغ لے لو۔ ابھی تیسرے سال کا کس کو پتا کہ باغ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح شرح منافع مناسب ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کا منافع بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں، اور جو خرچہ اس پر پڑا ہے اس پر بھی یہی منافع لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچتے وقت ایک دام بتانے چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں سودے بازی ہوتی ہے نا، پہلے دکاندار زیادہ قیمت بتاتا ہے، گاہک کم سے کم بتاتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے، یہ تھوڑا اوپر چڑھتا ہے، اور 1 گھنٹہ اس میں ضائع کرتے ہیں۔ اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت قیلہ ام انمار کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خرید و فروخت کرتی ہوں، یعنی بزنس وومن ہوں، اور جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں، پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پہ آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام بتاتی ہوں، اور پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پہ آ جاتی ہوں۔ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلہ یہ کام اچھا نہیں، جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو، لینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں، اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو، دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے۔ تو ہمارے بازاروں میں ہر وقت کیا ہو رہا ہے؟ بالکل اس کی صریح مخالفت نہیں ہو رہی، اور اس کے برعکس یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کو چاہیے لے لے، نہیں چاہیے چلے جاؤ آگے، جہاں سے مرضی لے لو۔ اس سے کتنا وقت بچتا ہے؟ آپ کی اپنی مرضی، آپ کو پسند ہے لے لے، نہیں تو نہیں۔ اب جھگڑے کر کر کے، اتنی لمبی چوڑی بحثیں کر کر کے، اور پھر کچھ لوگ ماہر ہو جاتے ہیں ایسے جھگڑوں کے، وہ پورے خاندان کے نمائندہ ہوتے ہیں، تو اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ تمہاری خریداری بہت اچھی، اور وہ اپنی نمازیں چھوڑ، بچے چھوڑ، سب کام چھوڑ، پورے خاندان کی ہیرو بنی ہوئی ہے محض خریداری کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ اصول بھی دیا گیا کہ جب 2 لوگ ایک چیز خریدیں، یعنی 2 لوگ اکٹھے کسی چیز پہ ہاتھ رکھیں، تو جو پہل کرے اس کو چیز ملے گی، بعد میں ہاتھ رکھنے والے کو نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پرنٹ کھلوا کے کھڑے ہیں اور ابھی بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے کہ اتنے میں ایک اور آتا کہتا ہے یہ مجھے اتنا کاٹ دو، تو نہیں، ابھی اس سے بات نہیں ہوگی۔ پہلا خریدار جس کے ہاتھ وہ کپڑا ہے، وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرے گا تو دوسرا اس کو خرید نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی قیمت کس کی مانی جائے گی؟ جس کا مال ہے، گاہک کی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیمت میں اگر اختلاف ہو، آپ نے فرمایا جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو، یعنی دینے اور لینے والے میں، اور ان میں کوئی شہادت یا ثبوت موجود نہ ہو، تو اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو مال کا مالک ہے، یا وہ پھر سودا چھوڑ دیں۔ یعنی وہ کہنا نہیں تم نے تو اتنے کا بتایا تھا، وہ کہنا نہیں اتنے کا تھا، تو اس میں پھر کس کی مانی جائے گی؟ جو چیز کا مالک ہے۔ اسی طرح ماپ تول کی جو مزدوری ہے وہ خریدنے والے پر ہوگی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بیچے تو ناپ کر دے اور خریدے تو ماپ کر لے۔ پھر اسی طرح کج بحث جھگڑالو شخص جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کج بحث جھگڑالو ہے، یعنی جو خام خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا سبب پیدا کر لیتا ہے، ہر بات میں کوئی جھگڑا نکال لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہبہ کردہ چیز کو خریدنے سے منع کیا گیا، پھر جو چیز موجود نہیں اس کا سودا کرنے سے منع کیا گیا، پھر اسی طرح راستے میں سودا کرنے سے منع کیا گیا، یعنی مال جب تک منڈی میں پہنچ نہ جائے راستے میں نہ اسے پکڑا جائے۔ مثلا بعض اوقات کاشتکار لوگ سبزیاں وغیرہ لاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ریٹ کیا ہے، تو کچھ ہوشیار لوگ شہر سے باہر ہی جا کے ان سے وہ سب کچھ خرید لیتے ہیں تاکہ سستا لے لیں اور پھر شہر میں آ کے مہنگا بیچیں، تو اس قسم کے سودے بھی منع ہیں۔ پھر اسی طرح ناپے تولے بغیر سودے نہ کیے جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی ان کی مثلاً یہ کہ گن کر دیا جائے یا ناپ کے یا تول کر، تاکہ کسی کے اوپر بھی زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح قبضے سے پہلے آگے سودا نہ کیا جائے، مثلاً ابھی یہ پینسل میرے ہاتھ نہیں آئی تو میں اس کو کسی اور سے وعدہ کر لوں کہ میں تمہیں اتنے میں بیچ رہی ہوں، جبکہ ابھی میں اس کی خود مالک بنی ہی نہیں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بن ماپے تولے اناج کے ڈھیر خریدتے انہیں مار پڑتی تھی، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ لے جائیں مال نہ بیچیں، یعنی ملکیت کے بغیر آگے نہ بیچیں۔ پھر اسی طرح کسی دوسرے کا سودا خراب نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص خرید رہا ہے یا ایک بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص بھی بیچ میں انٹرپٹ کر کے وہ کہے نہیں تم اتنے کا بیچ رہے ہو، نہ اس کو نہ دو، مجھے دے دو، میں اتنے کا خرید لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے۔ اسی طرح رشتے پہ رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات نہ کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی لڑکے نے پروپوز کیا ہوا ہے کسی کو اور دوسرے کو پتا چلے کہ اچھا فلاں نے کیا، نہیں میں کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ اس کا کٹوا کے خود وہاں پہنچنے کی کوشش کرے تو یہ بات درست نہیں ہے، اس کے لیے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ پھر اسی طرح قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے، یعنی بعض اوقات ایک ہی چیز کی دو دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو ایک دکاندار کیا کرتا ہے، کچھ چیزوں میں تو قیمت بڑھا لیتا ہے لیکن ایک خاص سودے میں قیمت بہت کم کر دیتا ہے تاکہ سارے گاہک اس کی طرف آئیں، ایک تو کم قیمت کی خریدیں گے اور باقی مہنگی بھی خرید لیں گے، اس کا تو پورا ہو جائے گا لیکن اس طریقے سے دوسری طرف گاہک جانے بند ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے حربے اور دھوکے بازی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دکانوں پہ خاص طور پر وہ بڑے بڑے اشتہار سیل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مخصوص آئٹمز پر سیل ہوتی ہے، سب چیزوں پر نہیں ہوتی، لیکن اس سیل کے چکر میں بہت سے لوگ صرف وہیں جاتے ہیں اور دوسری طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک شخص اگر سامان بیچ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ مجبور ہے، اس نے تو بیچنا ہی ہے، یا شام ہو گئی اور اس کو گھر جانا ہی ہے، تو اونے پونے داموں اس سے چیز خرید لی جائے، یہ بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے۔ پھر اسی طرح قرض دینے کے بعد مقروض سے سودا بازی نہ کی جائے۔ پھر جس مال پہ قبضہ نہیں ہوا اس کا نفع بھی جائز نہیں، یعنی ابھی آپ نے گھر خریدا نہیں اور کہیں کہ یہ اس کا کرایہ مجھے ملنا شروع ہو جائے، نہیں، جب آپ قیمت دے چکیں گے تو پھر آپ کرایہ لے لیجئے۔ پھر اسی طرح ملاوٹ والی چیز کو الگ کر کے بیچنا چاہیے۔ پھر چوری کے مال کو خریدنا نہیں چاہیے کسی سے، اگر پتہ چل جائے کہ چوری کر کے لایا ہے کوئی شخص تو اس کو پھر انکریج کرنا ہے اگر اس سے وہ خرید و فروخت ہو۔ پھر اسی طرح سودا واپس لینا جو ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک چیز خرید لیتے پھر آپ کو گھر آ کے پسند نہیں آتی، پھر آپ کیا کرتے، واپس دینے کے لیے جاتے۔ اس کے لیے آپ دوسرے کو یعنی دکاندار کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور آپ کی بات مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری دونوں اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ آپ نے سامان لے لیا، بیگ میں رکھ لیا، اور باہر جا کے کہیں وہ تو تھوڑا نکلا یا کم نکلا یا خراب نکلا، اب یہ واپس کرو، تو اب وہ اگر واپس نہیں بھی کرتا تو اس پر کوئی الزام نہیں، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ اگر آپ نے ایک چیز بیچ دی اور خریدار لے کے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ پیچھے سے بھیج دیں کسی کو، ادھر آؤ واپس، میں نہیں دے رہا، مجھے واپس کرو، تو ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دونوں کا اختیار کب تک ہے؟ جب تک آپ سودا کر رہے ہیں، ہو چکا تو اس کے بعد اختیار ختم ہو گیا۔ پھر اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں کوئی چیز خریدتا بیچتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ پھر نمازوں کے اوقات میں خرید و فروخت منع ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے ایسے مشاغل حرام ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں خاص طور پر اس کی ممانعت آتی ہے۔ نیلامی جائز ہے جب تک کہ اس میں وہ تمام چیزیں ہوں جو اسے جائز بناتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کا پیالہ اور ٹاٹ جو تھا وہ آپ نے بیچنا تھا، تو ایک نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں، تو آپ نے پوچھا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ ملے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح شراکت جو ہے وہ بھی جائز ہے تجارت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہ کرے، پھر جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ شراکت داری میں خیانت کیا ہوتی؟
مثلا دو لوگ اکٹھے ہیں، انہوں نے ٹائم بانٹا ہوا ہے کہ صبح کے وقت تم دکان پہ کھڑے ہو، شام کے وقت دوسرا کھڑا ہوتا. اب یہ نہیں کہ جو صبح میں کھڑا ہوا وہ گھر جاتے ہوئے کچھ سامان وہاں سے نکال کے تھیلے میں ڈال کے لے جائے اور اس کا حساب کتاب کوئی نہ ہو. تو اس قسم کی خیانت، یا اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں خیانت کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے پہ نہ کھاؤ. الا ان تکونا، مگر یہ کہ ہو تجارتن تجارت. کیسی تجارت؟ ان تراض منکم، تمہاری باہم رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اپنے نفسوں کو قتل سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا تو گویا اپنے آپ ہی کو قتل کرے گا، کیونکہ اس سے قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے نا. قاتل قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے دراصل دوسرے کو. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو وہ شخص مسلمان ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے؟ اس کو قتل کرنا گویا خود کو قتل کرنا ہے. اور ایک دوسرا معنی اس سے یہ بھی لیا گیا کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ اپنے نفس کو قتل کرنا کیا ہے؟ خودکشی. خود کا کیا مطلب ہے؟ خود، اور کشی قتل کرنا. کیونکہ انسان کے پاس اس کی جان ایک امانت ہے اور اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا. خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا. پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب نے بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی حضرت حسن بصری تابعی ہیں، وہ کس کی اتھارٹی پر روایت کر رہے ہیں؟ حضرت جندب کی، جو ایک صحابی ہیں. اور پھر قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اسی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے حضرت جندب کی روایت سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم میں نافرمانی کرتا ہے، بہت بڑی خیانت کرتا ہے. وہ جان، وہ زندگی جو اللہ نے ایک امتحان کے لیے دی ہے، ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ اسے چند دنیاوی مصیبتوں سے پریشان ہو کر یا آزمائشوں کو ناقابل برداشت سمجھ کر اپنے آپ کو ختم کر کے مسئلے کا حل سمجھتا ہے، تو حقیقت میں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ میں بھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، سوئسائڈ کر لیں گے. بسا اوقات بیویاں شوہر کو یا شوہر بیوی کو، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بار بار کی جائے وہ انسان کے دل پر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ خواہش یا تمنا جو ہے وہ ارادہ، اور ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور عزم پھر کسی وقت عمل میں بھی آ جاتا ہے. تو حرام چیز کو اور حرام بات کو زبان سے نکالنا بھی منع ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی لا علمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقتی غم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ خود کو ہی ختم کر لو، ہم نہیں ہوں گے تو غم بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، جہالت کی بات ہے. ایسے غموں سے نجات نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے غم اور مصیبتیں پلے بن جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،
بے شک اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. یعنی یہ حکم تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کو کوئی نقصان دو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ سب کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کے کام جو پیچھے منع کیے گئے، مثلاً مال کو باطل طریقے سے کھانا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یا دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنا، عدوان و ظلم، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے. یہ آگ کن جرائم کا بدلہ بتائی جا رہی ہے؟ ناجائز ذرائع آمدنی کا اور دوسروں کو قتل کرنے کا یا خودکشی کا، ان سب کی طرف اشارہ ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی یہ سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پھر مجموعی طور پر کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے. اجتناب کا لفظ جیم نون بے سے ہے، جم پہلو کو کہتے ہیں، یعنی پہلو پھیر لوگے. اگر تم اجتناب کرو گے کس سے؟ کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے. ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جا رہے ہو. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں یعنی چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما، عزت والی داخل ہونے کی جگہ، یعنی باعزت مقام میں تم کو داخل کر لیں گے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب انسان کے لیے آخرت میں باعزت ٹھکانے کے حصول کا ذریعہ ہوگا. کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بات کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ چھوٹوں سے پھر خود ہی بچنے لگتا ہے. اگر کوئی چھوٹے گناہوں سے نہ بچ رہا ہو تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں کہ بڑے گناہوں سے بچ سکے. تو بڑے کی بات کی گئی، چھوٹے اس میں خود ہی آ جائیں گے. فرمایا تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹوں سے بچنے کی توفیق تمہیں خود ہی مل جائے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی، جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یا پھر وہ گناہ جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو کہ ایسا کرو گے تو تم کو عذاب دیا جائے گا، جیسے ابھی آپ نے خودکشی وغیرہ کا پڑھا. یا پھر وہ جس پر قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہو، یعنی ایسا کام جس پر لعنت کی بات کی گئی ہو. اور پھر وہ کام بھی جنہیں حرام کا درجہ دیا گیا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ چیزیں بھی کبائر میں آتی ہیں. امام ذہبی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے. اسی طرح ہیثمی ایک عالم ہیں، انہوں نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے. دونوں کتابیں عربی میں ہیں، شاید ایک کا تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں سب کبیرہ گناہوں کی فہرست ملتی ہے کہ کس کس گناہ کو کبیرہ کہا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر چھوٹا گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے اور دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی گناہ پر خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اصرار کرنا منع ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ تو نیکیوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا ہے، مثلا وضو کرتا ہے تو اس کی برائیاں دھل جاتی ہیں، اس کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح ذکر اذکار کرتا ہے یا کچھ اور نیکی کے کام کرتا ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح یہ کہ کچھ کبیرہ گناہوں کی معافی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی کفارہ دیا جائے، یعنی صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی، اس کا کفارہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے.
اب احادیث میں ہمیں کچھ کبیرہ گناہوں کی تفصیل ملتی ہے، بائی نیم ہمیں کچھ کبیرہ گناہوں کا پتہ چلتا ہے. چند ایک احادیث پیش خدمت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی یہ سارے گناہ کبائر میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. یعنی بچوں کو ابارٹ کرا دے یا پیدا ہونے کے بعد گلا گھونٹ دے ان کا کہ ان کو ہم کھلائیں کہاں سے، تو یہ بھی شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے. میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. یعنی زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ ہمسائے کی بیوی سے کیا جائے تو اور بڑا گناہ، کیونکہ ہمسایوں کو تو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی عزت کے دشمن بننا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا یعنی قتل کرنا، اور والدین کو ستانا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو پھیرا پھیری سے سچ بتانا، یعنی جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. ان کی تفصیل کافی طویل ہے اور ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ ہلاک کر دینے والے ہیں انسان کو. اور بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ویسے بھی کبیرہ ہوتے ہیں لیکن ان کی شدت عام کبیرہ گناہوں سے بھی بڑی ہوتی. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کا 1 روپے چرانا اور 1 لاکھ روپے چرانے میں فرق ہے نا. چوری تو روپے کی بھی ہے، کہتے ہیں نا لکھ کی بھی چوری اور کخ کی بھی چوری، یعنی لاکھ کی بھی چوری اور ایک تنکے کی بھی چوری. چوری چوری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چھوٹی چوری کی نسبت بڑی چوری جو ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اس لیے کبیرہ کے پھر درجات ہیں. مثلا عام عورت پہ تہمت لگانا بھی برا ہے، لیکن بھولی بھالی عورت پہ تہمت لگانا اور برا ہے. اولاد کا قتل ویسے برا ہے، لیکن اس لیے قتل کرنا کہ وہ کھائے گی کہاں سے، یہ اور بڑا گناہ ہے. زنا برا ہے، لیکن ہمسائے کی بیوی سے زنا اور زیادہ برا ہے. تو یعنی کبائر میں پھر قسمیں ہیں یا ان کی شدت میں کمی بیشی ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص بڑوں سے نہیں بچ رہا تو اس کا چھوٹوں میں بھی محاسبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ہے نا، شرط ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری خطائیں ویسے ہی معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بڑوں سے نہیں بچتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چھوٹے گناہوں پر بھی شاید معافی نہ ہو سکے، کیونکہ عموماً چھوٹے گناہوں پہ دلیری ہی بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.